بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہو وہ پکا منافق ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے کہ جس پر اللہ نے قرآن پاک میں لعنت کا اس کو موجب قرار دیا ہے۔ فرمایا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ مسلمان آدمی ہو اور وہ جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان سچ کو ماننے والا ہے، سچ کو جاننے والا ہے، اس لیے مسلمان سچ بولنے والا ہے۔ ایک زمانے تک ہندوستان میں جب یہ بر صغیر اکٹھا تھا تو ہندوؤں میں یہ بات معروف تھی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ تھے، ملا جیون ان کا نام تھا، ان سے کسی نے آ کر کہا کہ ایک طالب علم ان کے پاس آتے تھے، وہ نہیں آئے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی اتنے دن تک تم کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دریا ہے اس کا پل چوری ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اس کو جو ہے وہ مان لیا انہوں نے۔ تو بعد میں طلبہ نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کہی، یعنی پل بھی کبھی چوری ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، پل تو چوری نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مسلمان کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ پل چوری ہونے پر آدمی یقین کر لے لیکن مسلمان کی زبان سے جھوٹ نکلے، اس پر کبھی یقین نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن علاقوں میں گئے، یہ جو انڈونیشیا کا علاقہ ہے، ملائیشیا انڈونیشیا ہے، بہت بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، یہ سارے کا سارا ملک صحابہ اکرام کی تجارت اور مسلمانوں کی تجارت دیکھ کر یہ مسلمان ہوا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے معاملات اتنے پاکیزہ، اتنے سچے، اتنے کھرے تھے کہ جن کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ وہ غیر مسلم جو ہے مسلمان کی زبان پر کلمہ نہیں پڑھتا، وہ پڑھے گا کلمہ تو مسلمان کے عمل سے کلمہ پڑھے گا۔ تو عمل میں جھوٹ ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ مسلمان آدمی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بدعملی کی انتہا ہو سکتی ہے، مگر وہ جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ فرشتہ جو بندے کے ساتھ ہوتا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، وہ جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، تقریباً 1 میل جو ہے 1.5 کلومیٹر کا بنتا۔ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو گویا 1.5 کلومیٹر کے ایریے میں اس کی نحوست ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس دکان میں برکت کہاں سے آئے گی، اس تجارت میں برکت کہاں سے آئے گی، اس سودے میں برکت کہاں سے آئے گی، اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی جس گھر میں یہ کام ہو رہا ہو۔ پھر انسان جو ہے وہ روتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور تلاش کرتا ہے کہ کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے، وظیفہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن اپنے عمل کی اصلاح کی جانب آدمی نہیں آتا۔ تو اپنی اصلاح کی جانب فکر کرنی چاہیے کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ اس کا تصور نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بہت ناپسند فرمایا ان میں سے ایک جھوٹ ہے کہ جھوٹ کو آپ نے گویا کہ بالکل بھی کبھی بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم گھر میں بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولتے،
یعنی بعض دفعہ مذاق میں کچھ بات ایسی ویسی اونچی نیچی کرنی پڑتی ہے، فرماتے تھے نہیں، اس لیے کہ بچے کا یہ نقش ہے کہ جو کچھ والدین اس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس کی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں اس کو، یہ اس کی عملی تربیت ہے۔ کل کو آپ اس کو کہیں گے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، آپ زبان سے اس کو واعظ کریں گے، لیکچر دیں گے، لیکن عملاً آپ نے اس کے سامنے 10 دفعہ جھوٹ بولا ہے تو وہ آپ کے عمل کو لے گا، آپ کی زبان کو نہیں لے گا۔ باپ گھر میں موجود ہے، دروازہ بجتا ہے، بچے کو کہتا ہے جا بیٹا کہہ دے ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب یہ باپ اپنے خیال میں اپنی سیفٹی کر رہا ہے اور بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے کام لے رہا ہے، لیکن اصل میں اپنے بچے کا ذہن جھوٹ کے لیے اوپن کر رہا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور زبان کا جو گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جھوٹ ہے، اس کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ اگر عادت بن گئی ہے تو اس عادت کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عادت کا حصہ بن گیا، غلط بات ہے تو اب ہم اس کو ساری زندگی قبر میں ساتھ لے جائیں گے، نہیں، بلکہ قبر میں جانے سے پہلے بری عادتیں ساری چھوڑنی ہیں، جن میں سے ایک بری عادت جھوٹ کی عادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اب تک جو زندگی میں بولے گئے اللہ تعالی معاف فرمائے، آئندہ کے لیے جھوٹ سے بچنے والا اللہ تعالی ہمیں بنا دے، چاہے انسان کی جان جا رہی ہو، یہ جھوٹ نہ بولے۔ سچ میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ ابتدائی طور پہ مشکل لگتا ہے لیکن آگے جا کے آسان ہو جاتا ہے۔ جھوٹ شروع میں مشکل آسان لگتا ہے، لیکن پھر یہ ایسی دلدل ہے کہ جہاں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ انسان کو بولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت ہوتی ہے بازار میں، بعض دفعہ لوگ آپس میں بھی کر لیتے ہیں، ورنہ انسٹالمنٹ پر بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قسطوں پر خرید و فروخت میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نقد کے مقابلے میں ادھار کی قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے۔ نقد اگر چیز 50,000 کی ہے تو ادھار کی وجہ سے لازمی بات ہے وہ 60,000 کی ہو جائے گی، 70,000 کی ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قسط شارٹ ہونے کی صورت میں، لیٹ ہونے کی صورت میں جرمانہ لیا جاتا ہے اضافی۔ تو یہ 2 مسئلے ہیں قسطوں کے کاروبار میں یا قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کے بارے میں۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے کہ قیمت چیز کی زیادہ لینا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسی سیٹنگ میں، جس سیٹنگ میں یہ معاملہ جس نشست میں ہو رہا ہے، اسی میں یہ فائنل ہو جانا چاہیے کہ یہ سودا نقد جا رہا ہے یا ادھار جا رہا ہے، یعنی یہ ڈیل 50,000 میں فائنل ہے یا 60 میں فائنل ہے، یہ بات ادھر ہی بیٹھے بیٹھے طے ہو جانی چاہیے، یہ مبہم نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات جو چیز ہے کہ جرمانہ لگانا وہ جائز نہیں ہے، وہ سود ہے۔ یعنی ایک دفعہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ 70,000 میں یہ چیز آپ کو بیچ دی گئی 6 مہینے کے ادھار پر، اب اس کی آپ قسطیں دیں گے 10-10 12-12 ہزار ہر مہینے دیں گے، تو اب اگر قسط کسی مہینے نہیں دی گئی، لیٹ ہو گئی، شارٹ ہو گئی، تو اس صورت میں اس پر اضافی پیسے لگانا اور اس چیز کی قیمت اس کے نتیجے میں بڑھ جائے، تو یہ جو اضافی پیسے لگائے جا رہے ہیں یہ سود ہے۔ اور چاہے بعض دفعہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عملاً اس کی نوبت نہیں آنے دیں گے، یعنی قسط شرط تو لگی ہوئی ہے، کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، ہم اس پر سائن بھی کر رہے ہیں، لیکن عملاً ہم کوشش کریں گے کہ لیٹ نہ کریں۔ تو عملاً چاہے نوبت نہ آئے، ایک بات تو یہ ہے، لیکن سود کے معاہدے پر دستخط کرنا، سود کے معاہدے سے ایگری ہونا کہ میں یہ کام کروں گا، چاہے کنڈیشنلی صحیح، مشروط آمادگی بھی سود کے معاملے پر ظاہر کرنا، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ سود ایک ایسی چیز ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے اوپر مشروط آمادگی بھی مسلمان کے لیے کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر قسطوں پر کوئی چیز خریدنی ہو تو اس میں اس چیز کو بس ملحوظ رکھ لینا چاہیے کہ وہ جو ہے اضافی سرچارج تو نہیں لگے گا کہیں قسط لیٹ ہونے کی صورت میں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ہاں کوئی خاص کیس ہو تو اس کو پھر بھی کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے کاغذ دکھا کر کرنا چاہیے معاملہ،
ایسا نہ ہو کہ بیچ میں بعض دفعہ کوئی اور شرط ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ یہ جو بنیادی شرط ہے اضافی پیسوں والی، یہ تقریباً ہر جگہ ہے، اس لیے اس کو عمومی انداز میں بیان کر دیا گیا۔